بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ایک مرتبہ ایک بڑھیا اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے راستہ ڈھونڈ رہی تھی تو اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو لوگوں کے درمیان کھڑے تھے۔ یہ بڑھیا حضرت عمر کے پاس آئی اور ان کو ایک طرف لے گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی دیر تک اس کی بات غور سے سنی اور پھر ایک غلام کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ساتھ بھیج دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی طرف واپس آئے تو ایک شخص نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے اس بڑھیا کی خاطر قریش کے لوگوں کو روکے رکھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا ناز ہو، جانتے بھی ہو کہ یہ بڑھیا کون تھی؟ اس آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، میں نہیں جانتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کا شکوہ اللہ رب العزت نے 7ویں آسمان کے اوپر سنا۔ یہ حولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ خدا کی قسم اگر وہ رات تک واپس نہ جاتی تو میں بھی ان کی ضرورت پوری کرنے تک واپس نہ لوٹتا۔ دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت بے مثال تھا۔ 22 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا کے حکمران ہونے کے باوجود آپ خود حاجت مندوں کی ضرورت کو جاننے اور ان کی مدد کرنے کے لیے رات بھر گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اگر دریائے نیل کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ روزانہ کی طرح ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے اور ان کی خبر گیری میں مصروف تھے۔ آپ کے ساتھ ایک غلام اسلم بھی موجود تھا کہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی اور آپ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تو اندر سے آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، اماں جان، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹی جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو، اس وقت عمر تو ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اماں جان، بے شک عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا مگر عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لڑکی کی بات بہت پسند آئی۔ آپ نے اپنے غلام اسلم کو جو اس وقت ان کے ساتھ تھا فرمایا، اے اسلم، اس دروازے کی شناخت رکھنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آگے چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلم، وہاں جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ لڑکی کون ہے اور دوسری خاتون کون تھی اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے یا نہیں۔ اسلم معلومات لے کر واپس آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، وہ لڑکی کنواری یعنی غیر شادی شدہ ہے اور دوسری عورت اس کی ماں ہے اور ان کے گھر پر کوئی مرد نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ پھر فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو عورت کی حاجت ہے تو میں اس لڑکی کی شادی کر دوں؟ پھر فرمایا، اگر تمہارے باپ میں عورتوں کے پاس جانے کی طاقت ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں مجھ پر سبقت نہ لے جاتا۔ آپ کے فرزند حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کہا کہ ہماری تو بیویاں موجود ہیں، مگر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، میری بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم سے اس کی شادی کر دی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کے سب سے زیادہ عادل حکمران اور 5ویں خلیفہ راشد بنے۔